میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. آج اس پروگرام میں بہت ہی اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں. میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں, ون آف دی موسٹ ریسپیکٹڈ پرسنالٹی فرام پاکستان. ہی از نیوکلیئر سائنٹسٹ, نیوکلیئر فزسسٹ. MIT سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے علاوہ بہت تعلیمی جو اگر میں گنوانے بیٹھوں تو بہت وقت لگ جائے گا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ مائی شو. Well, thank you. آپ نے ابھی حالیہ ایک آرٹیکل لکھا, ایک کالم لکھا جو کہ پاکستان کا جو تعلیم کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس کے حوالے سے بہت ہی سگنیفیکنٹ, بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اس کا ٹاپک ہے موڈیسٹی, کاسٹ آف انفورسڈ موڈیسٹی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس میں جو آپ نے سینیریو بیان کیا ہے اس وقت, خاص طور پہ کریکولم کے حوالے سے, تو پلیز آپ اس کو اسی سے آغاز کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے اس کالم میں. عمران خان اور شفقت محمود کے جو واحد قومی نصاب کا ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء نگرانی کریں گے ہمارے نصاب کا, اور وہ یہ طے کریں گے کہ کون سی چیز اسلامی ہے اور کون سی غیر اسلامی, اور انہیں اب یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہر شعبے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ طے کریں کہ کیا چیز چھپ سکتی ہے اور کیا نہیں چھپ سکتی ہے. تو پہلے تو خیال یہ تھا کہ وہ بس اردو اور اسلامیات اور شاید سماجیات تک اپنا دائرہ اثر محدود رکھیں گے, لیکن اب تو وہ سائنس میں بھی آ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ حیاتیات میں یعنی بایولوجی میں ہم ایسی اشکال, ایسے ڈائیگرام, ایسی تصاویر نہیں چھاپنے دیں گے جو ہمارے اقدار کے منافی ہے. یعنی کہ کوئی جسم کا حصہ بایولوجی کی کتابوں میں نہیں دکھایا جا سکتا, خواہ وہ ڈائیگرام کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو. اگر اس سے بے پردگی ہوتی ہے, شرم و حیا کا مسئلہ اٹھتا ہے, تو اب وہ یہاں تک کہ ہم اب شاید ہمیں بایولوجی بھی پڑھانا چھوڑنا پڑے گا. بس شاید پھول پتوں کے بارے میں اور کیڑے مکوڑوں کے بارے میں ہم سیکھ سکیں گے, لیکن جانور کے بارے بھی نہیں, کیونکہ جو جانور کا تولیدی نظام ہے اور جو ہاضمے کا نظام ہے اس میں بھی آخر وہ تمام اعضاء دکھانے پڑتے ہیں جس سے ان کو ٹھیس پہنچتی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے بے پردگی ہوئی ہے, یہ تو پوشیدہ رہنا چاہیے, ان کو چھپانا چاہیے. یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں جو یہ چیزیں دکھاتے ہیں. تو اب اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ جب یہ بات کر رہے تھے, سوری ٹو کٹ یو, جب آپ یہ بات کر رہے تھے مجھے اپنی ہنسی روکنا اتنا مشکل اس لیے ہو گیا کہ یہ انبلیویبل لگ رہی ہے یہ بات. کوئی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح بھی سوچ سکتا ہے کہ کیونکہ ان کے اعضاء جو ہیں آپ کو کتابوں میں پڑھانے کے لیے دکھائی جا رہے ہیں اس لیے بے پردگی ہو رہی ہے. ہاں, اور اس کا آپ ڈائیگرام بھی نہیں بنا سکتے. آپ تصویر کو چھوڑیں اور آپ اس کے سکیچز بھی نہیں بنا سکتے. ہاتھ سے بنے ہوئے ڈائیگرام, سکیچز, وہ بھی آپ نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو اسلامی شرم و حیا ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا, کہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے, کہ یہ ہمارے مذہب اور دین کے خلاف ہے. تو اب جب ایسے لوگ پہرا دیں گے تو سائنس کہاں جائے گی؟ یہ تو دیکھیں, اگر پیچھے کی طرف دیکھا جائے تو اگر آپ پرانے زمانوں کی طرف چلیں, جب بڑے مسلمان طبیب تھے, ڈاکٹر تھے اس زمانے کے, تو وہ تو پھر یہ سکیچز بناتے تھے نا. اس کے بغیر آپ انسانی جسم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ چیز جو 11ویں صدی میں ہو سکتی تھی اب 21ویں صدی میں نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ہم 1000 سال سے بھی زیادہ پیچھے چلے جائیں گے ان علماء کی وجہ سے.
تو اب دیکھیں یہ جو جنہیں اردو میں جس کو انگریزی میں ٹیبو کہتے ہیں، جس کے لیے کوئی مناسب لفظ اردو میں نہیں ہے، کم از کم میں نہیں جانتا، وہ ٹیبوز یہاں تک ہے کہ آپ کسی چیز کی بات نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر سینے کا سرطان، اس کے اوپر کھل کر بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت کا سینہ ایک ممنوع چیز ہے، اس کا ذکر بھی آپ نہیں کر سکتے. تو آپ پھر سینے کے سرطان کی بات کیسے کریں گے؟ نتیجہ یہ کہ پاکستان میں سینے کا کینسر سب سے زیادہ عام ہے دنیا میں، اور وہ اس لیے کہ عورت گھبراتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتی ہے. شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ یہ بات وہ اپنے آپ تک محدود رکھے، ورنہ لوگ برا مانیں گے، اور اس چیز کا تو آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے. صرف یہ کہ جب تکلیف حد سے زیادہ گزر جاتی ہے، جب برداشت نہیں ہوتا، تو وہ بیچاری پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی، اور وہ بھی کوئی خاتون ڈاکٹر کے پاس، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور سالانہ کوئی 40,000 ایسی معصوم خواتین، لڑکیاں، وہ اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں. لیکن مولویوں کو اس سے کیا غرض ہے؟ آخر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ ہم اس کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے. اور بہت سی مثالیں ہیں. میں نے جس مضمون کا آپ نے ذکر کیا نا، میں نے ادھر بھی اس کا حوالہ دیا کہ ادھر خیبر پختونخوا میں جس وقت MMA کا، متحدہ مجلس عمل کا راج تھا، ان کی حکومت تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ منع کر دیا تھا کہ عورت کا ایکس رے نہیں ہو سکتا، اس کا ECG نہیں ہو سکتا، اس کا الٹرا ساؤنڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرد ٹیکنیشین اور ڈاکٹر ان میں وہ جنسی ہوس پیدا ہو جائے گی. ارے بھائی، کیسا غلیظ ذہن ہے تمہارا، کیسا غلیظ ذہن ہے. اور تو اور یہ لوگ، وہ جو ہمارے دین کے محافظ ہیں، شرم و حیا کے محافظ ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں جب مدارس میں بچوں کے اوپر زیادتی ہوتی ہے. اب یہ جو مفتی، کیا نام ہے، عزیز الرحمان، جو جنسی زیادتی کرتا تھا ہفتوں تک، مہینوں تک، سالوں تک، جس کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ وہ ویڈیو جسے ان لوگوں نے دبانے کی ہر ممکنہ کوشش کی تھی، بالآخر وائرل ہو گیا، ہر طرف پھیل گیا، تو اس پر وہ پردہ پوشی نہیں کر سکے نا. لیکن یہ سب کچھ کے بعد ذرا یہ بتائیے کہ انہوں نے کیا کوئی اس کے اوپر شور مچایا؟ کس مولوی نے یہ کہا ہے کہ مفتی عزیز الرحمان کو مثالی سزا ملنی چاہیے، کہ اسے سنگسار کرنا چاہیے، جو بھی شرعی سزا ہے؟ ایک بھی نہیں. مولانا فضل الرحمان بھی ایسے لگتا منہ پہ ایسے تالا لگ گیا. تو یہ کیا بات ہے؟ اب ایک لفظ ہے جس سخت ہے، لیکن اسے منافقت کہتے ہیں، ہپوکریسی. جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو تفصیل سے بیان کیا کہ کتابوں میں، اچھا چلیے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو مولوی حضرات ہیں، ان کی تو ظاہر ہے کہ یہ خواہش ہمیشہ ہی رہتی ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ MMA کے دور میں بھی یہ کچھ ہوا، لیکن اساتذہ اور ٹیچرز سے مشاورت کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر، یا ان سے اجازت کے بغیر تو یہ ڈائیگرامز نہیں نکالی جا سکتی تھی. تو کیا یہ ٹیچرز بھی اس پہ راضی ہو گئے یا ان سے پوچھا ہی نہیں گیا؟ نہیں دیکھیے، اس میں ٹیچرز سے مجھے پتہ نہیں پوچھا گیا کہ نہیں، لیکن جو ویٹو پاور ہے وہ ان مولویوں کے پاس ہے. وہ یہ طے کریں گے کہ کیا چیز چھپ سکتی ہے، کیا نہیں چھپ سکتی. اور انہوں نے یہ تنبیہ کی ہے، یہ خبردار کیا ہے ناشروں کو، پبلشرز کو، کہ تم یہ نہیں چھاپ سکتے، کیونکہ یہ
بے حیائی کا سبب ہے. ٹیچرز شاید ان میں سے کچھ اعتراض کرتے ہوں کہ نہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں نا ہمارے ہاں جو سیکشل ٹیبوز وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ٹیچرز خود بھی پڑھاتے وقت گھبرا جاتے ہیں، یا خواتین جو ہے وہ گھبرا جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی بہت ہی معیوب کام ہے بایولوجی پڑھانا. تو یہ جو ہے نا دقیانوسی سوچ ہے، یہ پتھر کے زمانے کی سوچ ہے. ہم اس سے لگتا ہے کہ آگے نکل نہیں سکے، اور حالانکہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور دیکھا جائے تو جتنی فحاشی کی ٹریفک ہے پاکستان سے، تو اب تو خیر ممانعت لگ گئی نا، لیکن پہلے جب یہاں انٹرنیٹ کیفیز ہوتے تھے تو جگہ جگہ یہ کھلے ہوئے ہوتے تھے. آپ بس تھوڑا سا اندر جائیں اور ٹکٹ لیں، اور پھر دنیا جہاں کا فحاش مواد آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا. اب ان ویب سائٹس پر پابندی لگی ہے، مگر خیر دیکھیں نا، لوگ وی پی این نکال لیتے ہیں، ورچوئل پبلک نیٹ ورک، اور یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. آخر انٹرنیٹ تو اس کے گر تو ہم لوگ سیکھ جاتے ہیں نا، لوگ سیکھ جی جی جاتے ہیں. بالکل ایسے ٹریفک. اور یہ جی بات انڈیا میں بھی ہے، جہاں جہاں ایک ایسا سماج ہو نا جہاں یہ فطری خواہشات کو زبردستی روکا گیا ہو، تو ادھر پھر الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑھے رستے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اس سلسلے میں کسی سے اتھارٹی سے بات ہوئی؟ جس طرح آپ نے میرے ایک پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کوئی جو مسئلہ تھا اس کے حوالے سے آپ گورنر سے ملے اور ان کو بتایا کہ یہ تو اب اس مسئلے پر آپ کی کسی سے بات ہوئی؟ نہیں 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 نہیں، گورنر سے میں کیسے جا کے ملوں گا کہ بھائی اب بایولوجی کی کتابوں میں ریپروڈکٹیو سسٹم اور ڈائجسٹیو سسٹم شامل ہونے دو، پلیز پلیز پلیز. میں تو نہیں کر سکتا نا جا کر. آخر وہ ایک دفعہ جب مجھ سے گورنر ملا تو اس کے بعد تو اس نے کان پکڑ لیا ہوگا کہ یہ شخص کیسا ہے جو آ کے مجھے تنگ کرتا. نہیں، وہ میں کوئی اہل اقتدار تو مجھے میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں، میں نے ایک اور مسئلے پر لوگوں سے رابطہ کیا کہ یہ جو بے ایمانیاں ہوتی ہیں ہمارے پورے اس نظام کے اندر، تعلیمی نظام کے اندر، اور خصوصاً جو یونیورسٹی کا نظام ہے جہاں جعلی پیپر لوگ چھاپے جا رہے ہیں، بہت سی جو مثالیں ہیں وہ میں ان کے سامنے بار بار رکھتا ہوں، مگر آئی ڈونٹ تھنک دے انٹرسٹڈ. وہ تو کہتے ہیں کہ بس جب تک کام چلتا ہے چلاؤ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ایک یہ بات کی تھی کہ پاکستان پہلے ہی جو اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، سائنس کی بات کریں، تو بہت پیچھے ہے دوسری جو نیشنز ہیں ان سے. تو اب جب ہم نے اس طرح کے مزید ہم اقدامات کر رہے ہیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئیں گے؟ تو سائنس میں کیا ہم اور بہت پیچھے نہیں چلے جائیں گے؟ یہاں پر سوچ یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم خرید لیں گے. تو جیسا کہ ایک زمانے میں سعودی عرب یہ سوچتا تھا کہ ہاں اگر تیل نکالنے کے آلات چاہیے، ایکوپمنٹ چاہیے، تو ہم وہ خرید لیں گے امریکہ سے، یورپ سے، اس سے اس سے. انہوں نے اس طرح سے پورے کے پورے شہر تعمیر کیے، جیسا کہ دبئی ہے تو دبئی میں آپ بڑے بڑے اسکائی اسکریپر دیکھتے ہیں، پورا شہر جو ہے وہ اس کا اینٹ باہر سے آیا، اس کا ڈیزائن باہر بنا. تو یہ ایک سوچ ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی ہم خرید لیں گے. ہمیں اثر نو یہ تخلیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز کو سمجھنا کیوں ضروری ہے جبکہ ہم یہ چیزیں اپنے روپے ڈالر سے خرید سکتے ہیں. اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عرب تو خرید لیتے تھے، ان کے پاس تیل کی اتنی زیادہ دولت تھی کہ وہ ہر کام کر لیتے تھے اس کے ساتھ. لیکن اب انہیں بھی یہ سمجھ میں بات آئی ہے کہ یوں نہیں چل سکتا، کیونکہ تیل آخر ان کا ختم ہو جائے گا، کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اب تیل
کم استعمال ہونے لگا ہے گلوبل وارمنگ کے خدشات کی وجہ سے، تو وہ شاید ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. اور اب سعودی عرب اور یو اے ای جس ڈگر پر چلے ہیں، وہاں خواتین لڑکیوں کو آزادی ملنے لگی ہے. وہ گاڑیاں پہلے نہیں چلا سکتی تھی، اب چلا سکتی ہیں. اب وہ اکیلے کیفیز میں بھی بیٹھ سکتی ہیں. تو یہ ادھر سمت جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہماری سمت پیچھے کی طرف ہے. ہم لگتا ہے کہ ہم صرف ماضی کی پرستش کرتے ہیں، ماضی کے خواب دیکھتے ہیں، مستقبل آئندہ کی طرف نہیں دیکھتے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، جب آپ میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں تو جب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کو اور کامنٹس بھی کرتے ہیں، سب کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے. اچھا، آپ کے جتنا ویل ایجوکیٹڈ ایم آئی ٹی سے جس نے پڑھا ہو، نیوکلیئر فزسسٹ ہو، تو سب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کو تو منسٹر ایجوکیشن ہونا چاہیے، یا منسٹری میں یعنی ایجوکیشن میں کوئی ایک ایسے اس پہ ہونا چاہیے کہ وہ سارا دیکھیں اور ان کے ہاتھ میں وہ جتنے زیادہ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم کی بات کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے. تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ایسا کیوں نہیں ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہ یہ آپ سے سوال کرنے والا نہیں بلکہ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. جب کوئی مملکت اپنے آپ کو نظریاتی کہتی ہے تو پھر وہ ایسے لوگ ڈھونڈتی ہے جو ان کے نظریے سے متفق ہوں. تو اگر میں ان کی سوچ کا قائل ہوتا، ان کے ساتھ چلنے کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا، تو پھر تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے، رکھ لیتے ہیں اس کو. مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا، کیونکہ میں جس چیز سے زیادہ خوش ہوتا ہوں نا، وہ کتابیں پڑھنے سے، وہ اپنی فزکس کی کیلکولیشن کرنے سے، نئی چیز ایجاد کرنے سے. چیز سے مطلب یہ کہ اگر کوئی فزکس کا بڑا پرابلم ہے، اس میں کوئی نیا راستہ تلاش کرنے میں، وہ چیزیں ہیں جو مجھے میرے دل کو خوش کرتی ہیں. لیکن چلیے، اگر یہ لگا دیتے تو پھر کر لیتا. اب جیسا کہ جب میں قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا تو زبردستی مجھے چیئرمین بننا پڑا، کیونکہ روٹیشن وہاں ہوتی ہے. ایک بار میں نے انکار کر لیا، دوسری بار میں نہیں کر سکا. ڈین بننا تھا، ڈین شپ سے میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا نہ، یہ میرے بس کی کام نہیں ہے، میرے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ دفتر داری کی بات ہوتی ہے. تو دیکھیے، ہر شخص کے اس کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ کچھ لوگ ہیں جو دفترداری سے خوش ہوتے ہیں، ان کو پاور اچھی لگتی ہے. خیر، میرے لیے تو وہ آپشن تو تھا بھی نہیں، کیونکہ میں ان کی سوچ سے متفق نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایسا ملک بننا چاہیے جو ہر ایک کے لیے برابر ہو، جو صرف کسی مخصوص مذہب یا نسل یا رنگ کے لیے نہ ہو. اور یہ بات ان کے لیے گوارا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو تو واقعی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا کیلیبر ہے، جو آپ کا سٹیٹس ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ لیکن ہمارے لیے تو یہ ہوگا نا کہ ہم تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو کھو رہے ہیں. جس طرح ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام جو ہم نے کیا ان کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اور سب سے بڑے جو پاکستان کے اگر نیوکلیئر فزسسٹ اور سائنٹسٹ وہی تھے نا، تو ہم نے سبق بھی نہیں سیکھا. ہمارے بہت سے ایسے ہیرے جنہیں کہا جاتا ہے کہ ایسٹس ہوتے ہیں، جو جن سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، وہ ہم نہیں کر پاتے. ہاں، جو مثال آپ نے دی وہ ٹھیک ہے. عبدالسلام نہ صرف بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اور ٹھیک ہے نوبیل پرائز تو مل ہی گیا، لیکن جو کام تھا نا جس پر نوبیل پرائز میں نا ملا، وہ بہت بڑا تھا. اور علاوہ اس کے جو دوسرے 3-4 کام ہیں، پھر کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا کیا تھے، وہ بہت بڑے کام تھے.
تو وہ نوبل پرائز ونرز کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے نا. میرا خیال ہے کہ یہ اچھا. ٹاپ 15% آف نوبل پرائز ونرز میں ہوں گے. میں نہیں کہوں گا بالکل ٹاپ پہ تھے، لیکن مگر جو دوسری بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. یہ دونوں صلاحیتیں مجھ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آئی ایم این اوکے سائنٹسٹ بٹ آئی ڈو ناٹ ایڈمنسٹریٹ. وہ خدا را مجھے اس سے ایسا خوف آتا ہے، میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بچوں. لیکن ٹھیک ہے، اگر وہ بنا دیتے نا کوئی منسٹر بنا دیتے تو کم از کم اس کی سمت تو میں بدل دیتا. جو اب ہے اس سمت، ہماری تعلیم، ہماری سائنس اس پر نہیں چل رہی ہوتی. جی سر، یہی بنیادی نقطہ ہے، مرکزی نقطہ یہی ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں، سمت بدلنے کی. کہ ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے سب سے زیادہ، وہ ہم یہ کہ ہم اپنے ڈائریکشن چینج کریں تعلیم میں. جس طریقے سے آپ نے بھی ہم نے بات کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں یو اے ای، سعودی عربیہ تک ایسے اقدامات وہاں پر لیے جا رہے ہیں جس کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا. وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ دوسرے پلانٹس پہ جانے کی جو ہے اب وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہاں پہ اس کے لیے سٹارٹ ہو چکا ہے. لیکن جو سمت بدلنا ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ آپ جیسے لوگ ہی بدل سکتے ہیں. جہاں تک آپ بات کریں ایڈمنسٹریشن کی، سر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں اچھے نہیں ہوتے، لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے مطلب قابل لوگ، ان کے ساتھ تو ایڈمنسٹریشن سنبھال ہی لیتے ہیں. بات ان کے اور بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کے جیسی ظاہر ہے کہ تعلیم اور کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو سر آپ اگر فرض کیجئے کہ آپ سے سوال کیا جائے کہ پاکستان کی تعلیم کو بدلنے کے لیے، آپ ہیں نہیں اس پوسٹ پہ، لیکن آپ سے ہم یہ سوال کریں کہ کیا سمت چینج کریں گے آپ؟ ہاں، یہ اچھا سوال آپ نے کیا کہ کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ کون کرے گا. لوگ ہیں یہاں جو بہت اچھی صلاحیتوں کے حامل ہیں، ویری کیپیبل پیپل. لیکن اصل بات ہے سمت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ دماغ کو کھولے. جب دماغ کھلتا ہے تو اس کے اندر نئی سوچ داخل ہوتی ہے، نئی معلومات اس کے اندر آ سکتی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. مطلب یہ کہ سائنس جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، جتنی نئی انفارمیشن ہے آج ہمارے پاس، وہ پہلے کبھی نہیں تھی. لیکن اس کے لیے ایک ایسا ذہن بنانا ہے جو اس کو قبول کرے، اور پھر اس کو قبول کرنے کے بعد اس سے کچھ اگلے قدم پر چلے، اگلے سٹیپ پر چلے. ہر سطح پر، پرائمری کی سطح، مڈل سکول، ہائی سکول، کالج اور یونیورسٹی، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک الگ ظاہر کے پروگرام ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک الگ فہرست ہے ضروریات کی. لیکن جو سب میں یہ بات، ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ دماغ کھولنا ہے. رٹی رٹائی باتوں پر ہم نہیں چل سکتے. وہ تعلیم جو مذہبی نوعیت کی تھی، روایتی تعلیم تھی، وہ اس زمانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان مدرسوں سے کیا نکلا ہے پچھلے 1100 سال میں؟ کچھ بھی نہیں. جو بڑے بڑے مسلمان عالم تھے، میرا مطلب یہ کہ جو سائنسدان تھے، مفکر تھے، جن کی آج دنیا اتنی قدر کرتی ہے، وہ سب ماضی کے تھے، مگر وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. اگر پڑھے ہوئے تھے بھی تو ادھر صرف انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی تھی. جو اصل تعلیم ہے وہ انہوں نے خود سے، کتابوں سے سیکھی. کچھ تو گریک لٹریچر تھا پہلے سے، ارسطو، افلاطون کے زمانے سے، ڈیموکریٹس وغیرہ وغیرہ، پائتھاگورس سے تھیورم، سب کچھ انہوں نے وہاں سے سیکھا اور پھر اس میں جدت پیدا کی. تو وہ کیوں کر سکے؟ اس لیے کہ دماغ کھلے تھے. اب یہ جو مدارس ہیں،
ان کا کام یہ ہے کہ اس سر کے اوپر نا شاد اللہ وہ ٹوپی پہنائی جائے جس سے یہ شاد اللہ کے چوہے بن جائیں. پھر کیا نکلے گا؟ اور اب یہ جو نیا قومی نصاب ہے عمران خان کا اور شفقت محمود کا، یہ تو پتہ نہیں ہمیں کیا کیسے کن چوہوں میں تبدیل کرے گا. تعلیم ہوتے ہیں جو اتنے قابل قدر لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اپنی جو ہے جو بھی سفارشات ہیں وہ بھیجیں، یہ سب کریں. تو سفارشات بھی آپ نے نہیں بھیجی کبھی؟ کیا سفارشات آپ نے کبھی بھیجی کوئی؟ دیکھیے عالیہ، مجھ سے بہت زیادہ یہاں قابل قدر لوگ ہیں، وہ بہت بہتر صلاحیتوں کے حامل ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں تعلیم کی بہتری کے لیے. ان سے جب کوئی نہیں پوچھتا ہے، ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اتنا زیادہ کھل کے بولتے ہیں جتنا کہ میں بولتا ہوں. میں تو خیر دیکھیں، کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے تو میں پھر صاف کہہ دیتا ہوں، لیکن وہ ذرا سوچ سمجھ کر بولتے ہیں. مگر بہت قابل لوگ ہیں. اگر ان سے رجوع کوئی نہیں کرتا تو پھر تو ہم امید نہیں کر سکتے. اب یہ جو واحد قومی نصاب ہے شفقت محمود کا، اس کے اوپر ایک پوری ٹیم ہے. میرا مطلب یہ کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اس کی خوب چھان پٹک کی ہے، اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور پھر انہوں نے لکھ کر بھی بھیجا ہے شفقت محمود کو، عمران خان کو. مگر اس کا رتی برابر فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ جو ہمارے حاکم وقت ہیں یہ نظریاتی لوگ ہیں. دے آر آئیڈیولوگز. عمران خان تو کہتا ہے کہ ہم اسے ریاست مدینہ بنائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، ریاست مدینہ کی تعلیم ہی ہمیں ملے گی. ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال، اس کے بعد جو ہے ہم پروگرام ختم کریں گے. یہ آپ کا جو ایکٹیویزم ہے، اور جو کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات پر بہت کھل کے بولتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ بھی دی. خیر یہ بات میں کیا پوچھوں، آپ نے خود کہہ بھی دیا. تو ایکٹیویزم کی وجہ سے بھی، یعنی یہ کہ کھل کے بولنے کی وجہ، دو ٹوک بولنے کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ کارنر کر دیتے ہیں لوگوں کو. میں سمجھا نہیں آپ کا سوال کہ کیا یہ میرا نہیں مطلب یہ تھا کہ کرنا چاہیے کیا؟ نہیں 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 سر، میں تو ظاہر ہے کہ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں نہیں کرنا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی جرم میں جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے اور یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ بہت کھل کے بولتے ہیں. ہاں، لیکن دوسرا یہ کہ دیکھیں، اگر بات ایسی ہو جس سے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ بول رہا ہے یا وہ بول رہا ہے یا وہ بول رہا ہے. وہ بات جو ناقابل قبول ہے وہ نہیں مانی جا سکتی نا. تو اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے 2002 کے بعد سے یہ انعامات دینے شروع کیے پرچے چھاپنے پر. جتنے زیادہ سو کالڈ ریسرچ پیپرز آپ چھاپیں گے اسی حساب سے آپ کی ترقی ہوگی، آپ کو روپیہ ہاتھ میں ملے گا، آپ کی پروموشن ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو مجھے تو بالکل یہ بات شروع دن سے معلوم تھی کہ اس کا کیا اثر ہونے والا ہے، کہ اس سے ہمارا تعلیمی نظام بیٹھ جائے گا، خاک میں مل جائے گا. اور عین یہی ہوا. اچھا، اب یہ تو میں کہتا رہا شروع میں، بعد میں کچھ لوگوں نے میری تائید بھی کی اس میں. آج یہ سب کے سامنے کھل کر حقیقت ہے کہ دھاندلی چھوٹی موٹی نہیں ہو رہی ہے، یہاں 90% لیول پہ دھاندلی ہو رہی ہے. اب اگر اتنی بڑی چیز سامنے ہو تو پھر کیا آنکھوں پہ کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے؟ کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ پہلے تو تھی، چلیے اس وقت یہ بات کلیئر نہیں تھی 2002 میں،
لیکن آج کیا یہ کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ There is massive corruption in the system. 90% of the system is corrupt. Education system, higher education system. لیکن کسی کی جرت ہی نہیں بنتی کہ اس پہ ایکچولی کچھ کرے، کیونکہ لوگوں کے مفادات اب اس کے ساتھ جڑ گئے. وہ پروفیسرز جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، بالکل نکٹھو ہیں، حرام خور ہیں، حرام خور ہیں، کیونکہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، کام کچھ بھی نہیں کرتے، وہ لیکچرز بھی نہیں لیتے، تنخواہ لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. اب کیا کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ This is happening in every university. میری کیا ضرورت ہے؟ Go fix it. ادھر تو ایک مہم کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں. اچھا، جب کچھ اسٹوڈنٹس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا، انہیں چپ کرایا جاتا کہ بچے تم کچھ بولے میرے خلاف تو فیل ہو جاؤ گے. بلیک میل اور یہ حرام خور ٹیچرز اب ہر یونیورسٹی میں ہیں، اور جتنے سخت الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں اس کے پیچھے منہ بولتا ثبوت ہے، بالکل جیسا کہ مفتی عزیز الرحمان کا ثبوت سب کے سامنے ہے. ایسا ہی ثبوت، اتنا ہی مضبوط ثبوت اس کے بارے میں ہے. بٹ ایوری بڈی پریفرز ٹو اسٹے کوائٹ. اس سے کیا کریں عالیہ، کیا کریں ہم؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر کہ پھر ایک بولنا ہی رہ جاتا ہے. تو اگر بولیں گے بھی نہیں تو پھر کیا جینے کا کیا فائدہ؟ آپ درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ نے جس طرح بات کی، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے، ہاں اس دوران آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے وہ جو ایک انہوں نے کیا، جو ان کا تھیسس تھا، جو پی ایچ ڈی کی تھی، آپ نے کہا چلیں وہ پھر کسی اور دن. تو میں چاہوں گی کہ نیکسٹ پروگرام ہم رکھیں ایک اور ڈاکٹر عبدالسلام کی جو انہوں نے کام کیا، ان کے کام کے حوالے سے. مثلا ابھی آپ نے بتایا کہ دیکھیے نوبل پرائز جو ہے اس کے حوالے سے بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں بھی، تو مجھے ایسا اتنی زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات نہیں پتا تھی. تو ایسی بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلیں گی نوبل پرائز کے حوالے سے وہ کیا اصل ہوتی میں نے ایسی چیز ہے. گھڑ سر لی نیکسٹ بس پروگرام آپ میں سے کریں بات گے. کرتے کرتے. لیکن ہاں دیکھیے، سارے نوبل پرائز ونرز ایک ہی لیول کے نہیں ہوتے. کچھ کا کام بہت بڑا ہوتا ہے، کچھ کا درمیانہ ہوتا ہے. اب آئنسٹائن کا جو نوبل پرائز ہے اس کا تو کوئی، اچھا وہ نوبل پرائز واز ناٹ ویری گڈ ون، لیکن اچھا کیونکہ ان کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر ملا، ان کو ملنا چاہیے تھا ریلیٹیوٹی کے اوپر، مگر وہ ایک الگ قصہ ہے. آئنسٹائن از دا گریٹسٹ فزسسٹ بورن ان دا 20th سینچری. شاید ایک ہی اور فزسسٹ پوری تاریخ میں، وہ آئزک نیوٹن ہے. تو مقابلہ اگر ہے تو صرف نیوٹن اور آئنسٹائن کا ہو سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ نہیں. اور وہ تمام نوبل پرائز ونر سے میلوں آگے ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ایک پورا پروگرام جو ہے نا اس طرح کے ایک موضوع پر کریں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ، اور دوبارہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو.